جنات یا جن عربی میں بھی جن کہتے ہیں، اردو میں بھی جن کہتے ہیں، پشتو زبان میں اس کو پہرے کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت سے جو ہمیں جنات سے متعلق، ان کے وجود سے متعلق، ان کے خیر اور شر سے متعلق جو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے توفیق سے وہ بیان کرے اور آپ کے علم میں لے آئے۔ جنات جو ہے ایک مخلوق ہے اللہ رب العالمین کا، مخلوقات میں سے ایک خلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی طرح ایک مکلف مخلوق بنایا ہے، جس طرح کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن کو، جنات کو اور انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا ایک انسان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، اور اسلام کے احکامات کو پورا کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اسی طرح حکم اور احکامات جنات کے لیے بھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور جنات کے ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات کے اوپر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجن کے اندر، سورت اور سورت کا نام بھی سورۃ الجن ہے، پورا ایک سورت ہے، تفصیلی ذکر ہے اس کے اندر۔ جنات کی ایک جماعت آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا اور وہ تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے تو بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے، کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی کلام کہ جس کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہو، اور وہ ایک ہی اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف دعوت دیتا ہو۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ قرآن تو رشد و ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ جو قرآن کریم جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور وہ پلٹ کے اپنے اور قبائل کے طرف، اپنے جنات کی طرف چلے گئے تو وہ دعوت لے کر چلے گئے۔ وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وہ جو غیب کا معاملہ تھا، کیونکہ جنات جو ہے یہ بھی ان چیزوں سے متعلق ہے، ان مخلوقات سے متعلق ہے کہ جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور مومن کا صفت یہ ہے جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے امور بالغیب کا ذکر کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر امور بالغیب کا ذکر فرمایا ہے، تو ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ جیسا کہ ملائک ہے، جیسا کہ جنت ہے، جہنم ہے، جیسے کہ رب العالمین کا ذات ہے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے ہمارے لیے اس وقت میں، کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور ایمان لے کر آئے تھے، لیکن ہمارے لیے اللہ کا پیغام وہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ امور بالغیب اسے کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے جنات، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے مختلف مقامات کے اندر۔ یہ سورۃ الجن کے اندر اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس طرح انسانوں سے سوال کرے گا، اسی طرح جنات سے بھی سوالات کریں گے۔ یعنی جنات جس طرح ایک انسان مکلف ہے توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، احکام اور مسائل کے اوپر، جس طرح یہ مکلف ہے اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں۔
ہاں جنات کی تخلیق کا جو مسئلہ ہے کہ جنات یہ انسانوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے تھے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر آباد تھے، اور وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ملائک سے سوال کیا، سورۃ البقرہ میں تفصیل اس کا موجود ہے۔ ملائک نے یہ قیاس کیا تھا، یہ جنات اس سے پہلے دنیا کے اندر آباد تھے، اور دنیا کے اندر یہ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں فسادات میں پڑ گئے تھے، تو اسی قیاس کی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ آپ ایسے مخلوق کو یا ایسے آدم علیہ السلام اس کے اولاد کو پیدا کرنے والے ہو کہ جو دنیا کے اندر خونریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے۔ تو وہ قیاس انہوں نے جو کیا تھا وہ جنات کے اوپر کیا تھا، اور جنات اس سے پہلے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کیے تھے۔ جنات کے اوپر ایمان لانا یہ امور بالغیب میں سے ہے۔ آج کے دور میں جب کہ فتنے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قرآن اور حدیث سے روگردانی، قرآن اور سنت کو چھوڑ دینا، اور اپنے عقل کو، یا کچھ لوگ عقل کے پیچھے چل پڑتے ہیں، محض عقل۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ الرحمن، اللہ رب العالمین نے چاہا اگر زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ محض عقل جو ہے یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو توحید سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے وحدانیت سے، اللہ کے وجود سے انکار کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے کئی مثالیں ہیں، اور ایسے کئی لوگ دنیا کے اندر ابھر کے آئے ہیں، نکل کے آئے ہیں، اس کا ذکر کریں گے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ الرحمن۔ یہ سورۃ الجن کے اندر اللہ رب العالمین نے جنات کا ذکر کیا، تو تفصیلی ذکر ہے، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق کہ جنات جو ہے یہ ایک مکلف مخلوق ہے، ہمارے طرح، انسانوں کے طرح۔ شریعت جس طرح شریعت کے احکامات ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان اور جنوں کا ذکر فرمایا ہے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ رب العالمین یہاں انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کرتا ہے، یا معشر الجن والانس، یہ انسانوں اور جنات کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا جو قرآن کریم کے اندر قصص واقعات انبیاء کے تمہارے سامنے بیان کرتا، جو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ڈرانے والے انبیاء، اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول انبیاء دنیا کے اندر آئے تھے، آخرت کے دن، قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا۔ اور وہ اسی بات کے اقرار بھی کریں گے، یہ جنات اور انسان دونوں اقرار کریں گے کہ اللہ
ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں علی انفسنا، اپنے نفسوں کے اوپر، اپنے جانوں کے اوپر، لیکن یہ دنیا اور دنیا کی زندگی اس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، تو ہم انکار کرنے والے اور کفر کرنے والے بن گئے۔ یہ وہ انسان اور وہ جن جو اللہ کے دین سے روگردانی کرنے والے، جو اللہ کے دین کو چھوڑنے والے ہوں گے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مکلف مخلوق ہے انسانوں کی طرح، جنات۔ الغرض یہ جنات اللہ رب العالمین نے انسانوں کی طرح ایک مکلف مخلوق بنایا ہے، اور اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ یہ جنات جو ہے انہیں انسان دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تم ان جنات کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یہ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ جنات کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، احادیث میں کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جنات، ان کے ٹھکانے کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ عام جس طرح ہم انسان رہتے ہیں تو اسی طرح یہ جنات بھی ہمارے طرح رہتے ہیں، لیکن کچھ خاص مقامات ایسے ہیں جہاں جنات کے ٹھکانے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں ہمیں جنات کے شر سے، ان کے ضرر سے، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں بھی بتائی گئی ہے کہ یہ دعا پڑھے، ہمیں اذکار بھی بتائے گئے ہیں کہ یہ اذکار پڑھے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کس طرح کرے، کیونکہ یہ جنات، ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، ایک تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو کے انسان کو ضرر اور نقصان دیتا ہے، انسان کے جسم میں داخل ہو کے انسان کو ضرر اور نقصان پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کے اندر داخل جب ہوتا ہے، ضرر دیتا ہے، تو عموماً 3 وجوہات کی بنیاد کے اوپر، کی بنیاد کے اوپر جن انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یا تو کوئی جن کسی انسان سے محبت کر بیٹھتا ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے عورت ہو، لیکن یہ جن انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجوہات 3 ہے۔ یا تو محبت اور عشق کی وجہ سے، محبت اور عشق کی وجہ سے، یا نفرت، بغض، عداوت اور دشمنی کی وجہ سے۔ محبت اور عشق میں جو جن انسان کے پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی وجہ یا کوئی خاص وجوہات ہوتے نہیں ہیں۔ ہاں، دشمنی کے لیے
جو ہمارے علم کے مطابق، ہمارے تجربے کے متعلق اور ہمارے تجربے سے جن انسان سے دشمنی جب کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن، کوئی وجہ ہوتی ہے. یا تو آپ نے جانے انجانے میں کوئی نقصان پہنچایا ہوتا ہے، یا اس جن کے کسی فیملی کے ممبر کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جنات نظر نہیں آتے ہیں. یہ ہے کہ جن اگر کسی اور چیز کا شکل اختیار کرے، کسی انسان کا شکل و صورت اختیار کرے، کسی حیوان کا شکل و صورت اختیار کرے، تو یہ بھی ثابت ہے حدیث سے کہ وہ شکل اختیار کر سکتا ہے، کسی چیز کا شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی مخلوق کا یا کسی چیز کا یا کسی بے جان چیز کا بھی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے. لیکن جن اپنے شکل اصلی کے اندر نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، جو اس کا اپنا شکل اصلی جو ہے. ہاں کسی اور چیز کا، زقوم کا یا اس طرح مطلب درخت کا یا انسان کا یا کسی اور جو نہ مطلب اس طرح ڈراؤنا شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ جن انسان کے اندر جب داخل ہوتا ہے، نمبر 1 یا تو محبت عشق کی وجہ سے، یا نمبر 2 دشمنی اور عداوت اور بغض کے وجہ سے، اور اس کے پیچھے کوئی وجہ اور ریزن ہوتی ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وجہ اور ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا جاتا ہے انسان کے طرف سے، تب وہ آ کے جو نا پھر حملہ کرتے ہیں، پھر وہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اذیت اور نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کو مار بھی دیتے ہیں، جان سے مار بھی دیتے ہیں. اور تیسری جو وجہ ہے کہ یہ جن انسان کے اندر اور اس کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، یا اس کو باہر سے اذیت دیتا ہے یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کو اذیت دیتا ہے. باہر سے اس کو ڈراتا ہے، گھبراتا ہے، اور اس کو جو نا کوئی اور تکلیف دیتا ہے، کوئی اور تکلیف دیتا ہے، یا اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ سحر اور جادو کے ذریعے سے ہے. اور پھر یہ سحر اور جادو کا جو موضوع ہے یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے. سحر عربی میں سحر کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو جادو کہتے ہیں. کہ کوئی جادوگر جادو کے ذریعے سے کسی جن کو کسی انسان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اور جادو جو ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. جادو ایک ایسا عمل ہے جو کہ آزمائش کے طور پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا تھا. اور جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں عمل جو ہے یہ کفر کا ہے. جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں عمل کفر کے ہیں. لیکن موضوع سے متعلق سحر جادو کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ الرحمن. لیکن تیسری وجہ جو انسان کے اندر جن داخل ہوتا ہے تو وہ سحر اور جادو ہے. اور یہ سب سے خطرناک وجہ ہوتی ہے. اگر محبت اور عشق کی وجہ سے کسی انسان کے اندر اس کے جسم میں کوئی جن داخل ہو جاتا ہے تو اس کا علاج اور معالجہ اور اس کا نکالنا آسان ہوتا ہے. ہمارے علم اور تجربے کے مطابق
نمبر 2 اگر دشمنی کے وجہ سے عداوت کے وجہ سے داخل ہو جاتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دشمنی اور عداوت بہت جلد یا آرام اور سکون سے ختم نہیں ہوتا۔